بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم علم حدیث کی تدوین کی بحث سے فارغ ہو گئے تھے، لیکن نماز کی وجہ سے وقفہ کرنا پڑا۔ اب یہ دوسرا حصہ ہے درس اول کا۔ اس میں ہم مصنف کے کچھ حالات اور کتاب کے خصوصیات بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے علم حدیث کا رتبہ اور اس کی فضیلت کا بیان کرنا از حد ضروری ہے کہ علوم شرعیہ میں علم حدیث کا کون سا مرتبہ ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ علم حدیث کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: لا اعلم علما افضل من علم الحدیث، مجھے کوئی علم ایسا معلوم نہیں جو علم حدیث سے افضل ہو۔ اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم حدیث کا کیا مرتبہ اور کیا رتبہ ہے۔ الفاظ دیگر، سفیان ثوری رحمہ اللہ علم حدیث کو تمام علوم پر فضیلت دیتے ہیں۔ یہ بات جان لینا اور سمجھنا ضروری ہے کہ علوم شرعیہ 5 قسم پر ہے۔ نمبر 1 علم حدیث، نمبر 2 علم فقہ، نمبر 3 علم التفسیر، نمبر 4 علم اصول فقہ، اور نمبر 5 علم العقائد۔ بعض علماء نے تصوف کو بھی علوم شرعیہ میں شمار کیا ہے اور مستقل طور پر ایک علم جانا ہے، تو اس اعتبار سے علوم 6 ہو جاتے ہیں کہ علوم شرعیہ 6 ہیں۔ لیکن اگر ان کو 2 قسموں میں تقسیم کیا جائے تو پھر یہ معاملہ اور بھی آسان ہو جاتا ہے کہ علوم شرعیہ جو ظاہری ہیں وہ 5 ہیں، اور جو باطن سے تعلق رکھتا ہے وہ ایک علم ہے اور اس کو علم تصوف کہتے ہیں۔ بہرحال علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تدریب میں، اپنی کتاب تدریب میں، کہ علم حدیث کی شرافت بیان کرتے ہوئے وہ یہ فرماتے ہیں کہ تمام علوم شرعیہ سے افضل ہے علم حدیث، اس لیے کہ تمام علوم شرعیہ علم حدیث کی محتاج ہے، اور جس چیز کی احتیاج ہوتی ہے تو محتاج ادنا درجہ رکھتا ہے اور محتاج الی اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے۔ اس طرح مخلوق ساری کی ساری رب العالمین کی محتاج ہے، تو رب العالمین فائق ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، اور مخلوق رب العالمین سے اور خالق سے ادنا ہے، اس لیے کہ مخلوق محتاج ہے اور رب العالمین محتاج الی ہے۔ تو اسی طریقے سے علم حدیث محتاج الی ہے، اور باقی یہ 4 یا 5 علوم جو ہے یہ علم حدیث کی طرف محتاج ہے۔ تو یہ محتاج ہے اور علم حدیث محتاج الی، تو محتاج الی جو علم حدیث ہے وہ ان علوم سے افضل قرار پایا۔ اب فقہ تو ظاہر ہے کہ وہ علم حدیث کا محتاج ہے، اس لیے کہ اکثر فقہی مسائل کا استنباط جو ہوتا ہے وہ احادیث سے ہوتا ہے، اور پھر جو رہ جاتے ہیں تو وہ قیاس ہی کے ذریعے اس کا استنباط ہوتا ہے، اور وہ قیاس اور علت ہمیں حدیث میں ملتی ہے اکثر و بیشتر۔ اور علم تفسیر اس طریقے پر محتاج ہے کہ احادیث جو ہے یہ اصل میں قرآن مجید کی تفسیر ہے، تو قرآن مجید میں جو اجمال ہوتا ہے تو اس کو حدیث کے ذریعے دور کیا جاتا ہے اور وضاحت کی جاتی ہے۔ اس لیے علماء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ اول التفسیر ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بہترین تفسیر قرآن کی وہ ہے جو حدیث سے ثابت ہو۔ اسی طرح اصول فقہ بھی، چونکہ اصول بیان ہوتے ہیں اس میں، اور وہ اصول زیادہ تر ہمیں احادیث ہی میں ملتے ہیں، اور علم العقائد چند عقائد کے علاوہ
جو بنیادی عقائد ہے، اس کے علاوہ باقی تمام تر عقائد جو ہے ہمیں علم حدیث ہی میں یعنی احادیث میں ملتے ہیں، اور چند عقائد توحید، رسالت، بعث بعد الموت کے جو عقائد ہے یہ قرآن مجید میں موجود ہے، جو بنیاد ہے دین کی۔ تو اس لیے چونکہ علم حدیث کی طرف یہ تمام علوم زیادہ تر محتاج ہیں، اس لیے علم حدیث ان سب سے افضل ہے، یہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کا کہنا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات جو حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ تدریب میں تو علامہ سیوطی رحمہ اللہ علم حدیث کو افضل قرار دیتے ہیں، سب سے افضل علم حدیث کو قرار دیتے ہیں، لیکن اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں علم حدیث کے بجائے علم تفسیر کو سب افضل علوم فرماتے ہیں، اور بظاہر بھی یہی صحیح معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ علم تفسیر علم حدیث سے افضل ہے، کیونکہ افضلیت کا جو دار و مدار ہے وہ موضوع پر ہوتا ہے، جس علم کا موضوع جس قدر افضل ہے تو اس قدر وہ علم بھی افضل ہوتا ہے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، اس لیے اس کی تفسیر اور اس کا جو علم ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کیا ہے، افضل ہے، یہی بات یقینی ہے۔ باقی جو تدریب میں فرمایا گیا وہ بھی کسی حد تک درست ہے، لیکن یہ دوسرا نمبر ہے، علم حدیث کا دوسرا درجہ ہے علوم شرعیہ میں، اور یہی بات درست ہے۔ اب ہم آتے ہیں مصنف کے حالات کی طرف، تو آپ عنوان قائم کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو بات میں درس شروع کرنے کے وقت بھول گیا، شروع میں کرنی چاہیے تھی، کہ ہر طالبہ کے پاس اپنا پین اور اپنی کاپی موجود ہو، تاکہ استاذ کی جو تقریر ہے اس کو تحریری شکل میں لانے کی کوشش کرے اور اپنے پاس نوٹس بنا کر رکھ لے، اس لیے کہ پھر شروحات سے تیاری کرنا اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس اپنے نوٹس موجود ہوں گے تو چونکہ یہ سبق آپ نے سنا ہوگا، لکھا ہوگا، یاد کیا ہوگا، اس لیے جب آپ کسی حدیث کی طرف آپ کو محتاجی ہوگی یا اس حدیث کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہوگی تو آپ اپنے نوٹس کھولیں گے اور پہلی نظر پڑتے ہی تمام نقشہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا، اس لیے کہ یہ پہلے آپ کے نے پڑھا ہے اور لکھا ہے اور سنا ہے، تو یہ نقشہ کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں موجود ہوتا ہے، صرف اس کو یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے جو نوٹ دے کر آپ کو یاد آ جائیں گی، بخلاف اشارہ کے شروحات میں جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ پہلی مرتبہ آپ شرح کو دیکھ رہے ہیں، اور کسی کتاب کی مزاج کو سمجھنے کے لیے بھی 2-3 ہفتے درکار ہوتے ہیں، تو اس لیے جب امتحانات کے اوقات میں کہ ہفتہ 1.5 ہفتہ ہی ہوتا ہے تو شروحات کی مزاج کو سمجھنے میں اتنا وقت لگ جاتا ہے، تو پھر کس طرح یہ ممکن ہے کہ ہم شروحات سے جو ہے اپنا مقصد اور مطلوب حاصل کر سکتے ہیں؟ اس لیے بہترین حل اور بہترین طریقہ تیاری کا یہ ہے کہ ہر کتاب کے اپنے نوٹس بنا لیا جائیں، اور پھر کسی چیز کو اپنے ذہن نشین کرنے اور محفوظ کرنے کے بھی 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو یاد کیا جائے، یعنی بار بار دہرایا جائے، جس کو یاد کرنا کہتے ہیں، اس سے کوئی بھی مضمون اور تحریر ذہن نشین ہو جاتی ہے اور ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ کسی تحریر یا مضمون کو یا تقریر کو بار بار سننا ہوتا ہے، تو سننے سے بھی وہ مضمون اور یا وہ تحریر آپ کے ذہن نشین اور ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا طریقہ کسی چیز کو یاد کرنے کا اور ذہن میں محفوظ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو لکھا جائے، تو اگر آپ کسی چیز کو لکھیں گے تو وہ چیز بھی آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گی اور ذہن نشین ہو جائے گی۔ اور پھر مضامین میں بھی فرق ہوتا ہے، بعض مضامین ایسے ہوتے ہیں جو یاد کرنے سے جلدی یاد ہو جاتے ہیں، ذہن نشین ہو جاتے ہیں، ذہن میں محفوظ ہو جاتے ہیں، اور بعض مضامین ایسے ہوتے ہیں جو یاد کرنے سے اتنی جلدی ذہن میں محفوظ نہیں ہوتے جتنے کہ سننے سے
وہ ذہن میں جلدی محفوظ ہو جاتے ہیں اور ذہن نشین ہو جاتے ہیں۔ اور بعض مضامین تو ایسے ہوتے ہیں کہ نہ وہ سننے سے ذہن نشین ہوتے ہیں اور نہ یاد کرنے سے، لیکن جب آپ اس کو لکھتے ہیں تو لکھنے سے وہ فوراً آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب استاذ کی تقریر کو آپ لکھیں گے تو یہ تینوں ذرائع یاد کرنے کے عمل میں آ جائیں گے، اس لیے کہ آپ تقریر کو سن رہے ہیں اور جب آپ ساتھ لکھ بھی رہے ہیں اور پھر آپ اس کو بعد میں یاد بھی کریں گے، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ یہ چیز اور یہ درس اور تقریر آپ کے ذہن میں محفوظ نہ رہے، اس لیے کہ تینوں ذرائع یاد کرنے کے اور محفوظ کرنے کے آپ بروئے کار لا چکے ہیں۔ اس لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ آپ درس کو لکھیں اور اس کے نوٹس بنائیں۔ ابھی آپ یہ عنوان قائم کریں، مصنف کے مختصر حالات، اس کے نیچے آپ یہ عنوان قائم کریں، مصنف کا نام و نسب۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا نام سلیمان ہے، ابو داؤد کنیت ہے، والد ماجد کا نام اشعث ہے، اور پورا نسب اس طرح بنتا ہے: سلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمر الازدی السجستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ لفظ سجستان جو ہے اس کی طرف امام ابو داؤد کی نسبت کرتے ہوئے یا نسبتی یا ساتھ لگائی تو السجستانی بن گیا۔ لفظ سجستان یہ معرب ہے، معرب ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جو غیر عربی الفاظ ہے لیکن عربی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے یا عربی کی طرف کنورٹ کر دیا جاتا ہے، تو اس پر الف لام داخل کر دی جاتی ہے یا نسبتیہ داخل کر دی جاتی ہے۔ تو ایسے لفظ کو کہ جو غیر عربی ہے اور اس کو عربی میں کنورٹ کیا جائے تو ایسے لفظ کو معرب کہتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے پاکستان، لفظ پاکستان جو ہے یہ غیر عربی ہے لیکن بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کسی جگہ پر لکھا الپاکستان، تو الف لام داخل کر کے اور پے کو بے سے تبدیل کر کے اس لفظ کو معرب بنا دیا جاتا ہے اور عربی میں استعمال کیا جاتا ہے، تو ان الفاظ کو معرب کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھار معرب بناتے ہوئے ان کی اصلی شکل و صورت بھی تبدیل کر دی جاتی ہے، جیسے سجستان یہ اصل میں سیستان ہے، جیسے کراچی کو عربی میں کراتشی کہتے ہیں، تو وہاں پر تو بالکل لفظ ہی تبدیل ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ سجستان اصل میں سیستان ہے، تو عربی میں جب معرب کیا تو یہ سجستان بن گئے۔ اور یہ خراسان یعنی افغانستان کا ایک علاقہ ہے سیستان۔ لیکن آپ کو ایک حیران کن بات بتاتا چلوں جو اکثر لوگوں کے علم میں نہیں ہے اور اکثر حضرات اس کو نہیں جانتے، کہ صحاح ستہ میں یہ وہ واحد محدث ہیں جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ جو سیستان کا علاقہ ہے یہ بلوچستان میں واقع ہے۔ اور چونکہ آپ کے علم میں ہوگا یا نہیں کہ خراسان یعنی افغانستان جس کا پہلا نام خراسان ہے، پرانا نام خراسان، اور احادیث میں بھی اس کا نام خراسان سے لیا جاتا ہے۔ خراسان میں جہاں پر ذکر ہوتا ہے اس سے مراد افغانستان ہے۔ اب خراسان اس وقت خراسان میں یعنی افغانستان میں بلوچستان بھی شامل تھا اور ایران کا کچھ حصہ بھی اس میں شامل تھا، اور اسی طرح ہمارا یہ جو اٹک ہے یہاں تک ہمارا پنجاب بھی یہ افغانستان میں شامل تھا۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ افغانستان والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اٹک تک جو علاقہ ہے یہ ہمارا ہے۔ تو اس لیے یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ جو ہے یہ اصل میں پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، اگرچہ اس وقت پاکستان نہیں تھا لیکن جس علاقے سے یہ تعلق رکھتے ہیں
وہ آج پاکستان کا حصہ ہے۔ آگے آپ عنوان قائم کریں، سن ولادت و وفات۔ آپ 3 صدی ہجری کے شروع میں یعنی 202 میں سجستان میں پیدا ہوئے۔ تحصیل علم کے سلسلے میں مختلف بلاد اور ملکوں میں مثلا مصر، شام، حجاز، عراق، خراسان کا سفر کیا اور بغداد بار بار تشریف آوری ہوئی، اور پھر وہی آپ نے سکونت اختیار فرمائی اور اپنی اس سنن کو وہی روایت کیا اساتذہ سے۔ آپ اخیر زمانے میں وفات سے 4 سال قبل 271 میں امیر بصرہ کی درخواست پر بغداد سے بصرہ منتقل ہو گئے، جس میں امیر بصرہ نے آپ سے 3 فرمائشیں کی تھی، اور وہ قصہ جس کو امام صاحب کے ایک خادم ابو بکر بن جابر بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر مغرب کی نماز پڑھ کر بغداد میں اپنے مکان پر تشریف لے گئے۔ امیر بصرہ ابو احمد آپ کے مکان کے دروازے پر حاضر ہوئے اور دروازے پر دستک دی۔ آپ کے خادم ابو بکر بن جابر نے جا کر عرض کیا کہ امیر بصرہ تشریف لائے ہیں، تو اندر داخلے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ امام صاحب نے دریافت فرمایا کہ کیسے تشریف آوری ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ 3 حاجتیں ہیں۔ اول یہ کہ آپ بصرہ تشریف لے آئیں تاکہ بصرہ آپ کے علم سے معمور ہو، کیونکہ وہاں اقطار عالم سے آپ کے پاس لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے۔ دوسری حاجت یہ ہے کہ آپ میری اولاد کو یہ سنن پڑھائیں، اور تیسری یہ کہ ان کے لیے الگ مجلس منعقد فرمائیں، اس لیے کہ امیر کے جو اولاد ہے وہ عوام کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی یا نہیں بیٹھا کرتی۔ امام ابو داود نے اول 2 کو تو منظور فرما لیا اور تیسرے کو رد فرما دیا، یعنی تیسری فرمائش آپ کی پوری نہیں ہو سکتی، اور فرمایا کہ الناس شریفہم وضیعہم فی العلم سوا، یعنی تحصیل علم میں اونچے خاندان اور پس خاندان سب کے سب برابر ہے۔ ان کے خادم ابو بکر کہتے ہیں کہ پھر ایسا ہی ہوا کہ ایک مجلس میں سب سنتے تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ امیر بصرہ کی درخواست پر رعایت صرف اتنی فرمائی کہ اولاد امیر اور عوام کے درمیان ایک حجاب اور ایک پردہ حائل کر دیا جاتا تھا، باقی ان کے لیے مستقل مجلس کا انتظام نہیں فرمایا، بلکہ ایک ہی مجلس میں تمام حضرات کو آپ ابو داود کا سنن ابی داود کا آپ املا کروا دیا کرتے تھے۔ اس طرح امام موصوف رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کے آخری 4 سال بصرہ میں گزار کر 275 16 شوال بروز جمعہ انتقال فرمایا۔ آگے عنوان قائم کرے، آپ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے شیوخ اور اساتذہ، امام ابو داود نے امام بخاری اور امام مسلم جیسے شیوخ سے حدیث حاصل کی۔ حافظ ابن حجر نے آپ کے شیوخ کی تعداد تقریباً 300 بتائی ہے۔ بقیہ اصحاب ستہ میں آپ کسی کے شاگرد نہیں ہیں۔ آپ کے شیوخ میں امام احمد بن حنبل بھی شامل ہیں۔ امام ابو داود اور امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کے بڑے ممتاز شاگردوں میں سے ہیں، اور خود امام احمد بن حنبل نے آپ سے ایک حدیث سنی ہے، اور امام ابو داود اس پر فخر کیا کرتے تھے کہ آپ کے استاذ نے آپ سے حدیث روایت فرمائی۔ امام ابو داود کے تلامذہ، عنوان قائم کریں، امام ابو داود کے تلامذہ شاگرد، جو تو آپ کے سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں شاگرد ہیں، لیکن میں جو مشہور شخصیتیں ہیں اور جو امامت کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک نام امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی کا ہے، جو صاحب ترمذی ہیں اور صحیح ستہ میں ہیں۔ دوسرے نمبر پر امام نسائی رحمہ اللہ ہے، یہ بھی صحیح ستہ میں ہے۔
یہ دونوں حضرات سیاہ ستہ میں شامل ہیں۔ چنانچہ جامع ترمذی میں ایک روایت کتاب الدعوات کے اخیر میں اور ایک دوسری روایت کتاب المناقب میں یعنی مناقب اہل بیت میں امام ترمذی نے ابن داؤد سے نقل کی ہے، اور ان دو روایت کے علاوہ بعض روایات کی تحقیق کے سلسلے میں بھی دو جگہ اور بھی ذکر امام ابو داؤد کا کیا ہے، لیکن امام نسائی کے بارے میں یہ تو محقق ہے اور بات ثابت ہے کہ وہ امام ابو داؤد کے ہی شاگرد ہیں، لیکن یہ بات کہ امام نسائی نے اپنے سنن میں امام ابو داؤد سے کوئی روایت لی ہے یا نہیں، یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی، اس لیے کہ صورتحال یہ ہے کہ امام نسائی کے امام ابو داؤد کے علاوہ ایک اور استاذ بھی ہے ان کا نام بھی ابو داؤد ہی ہے، اور ان کا پورا نام سلیمان بن یوسف الحیرانی اور کنیت ان کی بھی ابو داؤد ہے۔ تو امام نسائی اپنی سنن میں ان سے بکثرت روایت کرتے ہیں، کئی صرف کنیت ذکر کرتے ہیں یعنی حدثنا ابو داؤد، اور بعض جگہ کنیت کے ساتھ نام کی بھی تصریح فرماتے ہیں، جیسے حدثنا ابو داؤد سلیمان بن یوسف الحیرانی۔ جہاں صرف کنیت ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں حدثنا ابو داؤد، ان میں سے بعض مواقع کے بارے میں حافظ ابن حجر وغیرہ اور دیگر علماء کی یہ رائے ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ اس سے امام ابو داؤد السجستانی یعنی صاحب سنن داؤد مراد ہے۔ تو یہ آپ کی تلامذہ ہیں جو مشہور ہیں۔ آپ کی اولاد، عنوان قائم کریں، آپ کی اولاد۔ امام ابو داؤد کے ایک صاحبزادے بھی ہیں، ابو بکر، جن کا نام ابو بکر عبداللہ بن ابو داؤد ہے۔ یہ بھی بہت بڑے محدث تھے اپنے زمانے کے، اپنے والد سے حدیث حاصل کی اور بغداد میں اکابر حفاظ میں ان کا شمار ہوتا تھا، گویا امام ابن امام تھے۔ یہاں تک تو حضرت کا وہ تھا حالات ہیں، اور ان حالات میں ایک اور بات کا بھی اضافہ فرما دے کہ امام ابو داؤد کا فقہی مسلک کے اعتبار سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ حنبلی ہیں، راجح بات یہ ہے، اس کے علاوہ ان میں بہت اختلاف بھی پایا جاتا ہے کہ ان کا مسلک کیا ہے، لیکن راجح مسلک یہ ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ مسلک کے اعتبار سے حنبلی ہیں، لیکن وہ مقلد محض نہیں بلکہ مجتہد فی المذہب تھے۔ مجتہد فی المذہب ان کو کہا جاتا ہے جو اصول میں تو اپنے امام کے تابع ہو لیکن فروع میں اپنے امام کے تابع نہ ہو، یعنی بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ اپنے امام سے اختلاف کرتے ہیں اور اپنی رائے اور اپنے علم کے زور سے وہ مسائل قرآن اور حدیث سے استنباط کرتے ہیں اور وہ ان کا مسلک ہوتا ہے۔ جیسے فقہ حنفی میں مجتہد فی المذہب امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ ہے کہ بعض مسائل انہوں نے از خود قرآن اور حدیث سے تخریج فرمائے ہیں، لیکن جن قواعد اور جن اصول کے ذریعے ان مسائل کا استخراج کیا گیا ہے وہ اصول جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہی کے وضع کردہ ہے، اس لیے یہ اصول میں تو ان کے تابع ہیں لیکن فروع میں یعنی مسائل میں ان کے تابع نہیں ہوتے، بعض اوقات ان سے اختلاف رکھتے ہیں اور اپنا الگ مسئلہ اور فرع بیان فرماتے ہیں اپنے علم کی وجہ سے اور اپنے فہم اور فکر کی وجہ سے۔ اس کے بعد آپ عنوان قائم کریں، خصائص سنن ابی داؤد، سنن ابی داؤد کی خصوصیات۔ خصوصیات سے مراد یعنی وہ کتاب کس طرز پر لکھی گئی اور مصنف کی کہاں سے کیا مراد ہوتی ہے، اور جب وہ عبارت اس طرح لاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور جب وہ یہ فرماتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی طرز کتاب کو سمجھنا، منہاج کتاب کو سمجھنا۔ تو جب خصوصیات کو آپ سمجھیں گے تو اس سے کتاب جب
پڑھیں گے تو کتاب کے اندر کتاب کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ مصنف کا مزاج اور اس کا طرز انسانی ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو جب اس طرز کے مطابق آپ کتاب سمجھیں گے، جس طرز کے مطابق مصنف نے لکھی ہے، تو کتاب سمجھنے میں انتہائی درجے کی آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو نمبر 1، سنن ابی داؤد کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ بعض اوقات کسی مسئلے کی تشریح یا سند کی یا احادیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال ابو داؤد۔ یہ جب آپ کتاب پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو یہ چیز بار بار نظروں سے گزرے گی۔ وہ فرماتے ہیں قال ابو داؤد، اس کی غرض بہت اہم ہے، چنانچہ کبھی تو وہ اس سے اختلاف روات فی اسناد کو ذکر کرتے ہیں اور کبھی اختلاف روات فی الفاظ حدیث کو بیان کرتے ہیں، یعنی کبھی سند کے اختلاف کو بیان کرتے ہیں اور کبھی حدیث کے الفاظ کے اختلاف کو بیان کرتے ہیں، اور کبھی صرف تعدد طرق کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس کی بہت ساری اور بھی سندیں ہیں تو اس طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن اب یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ یہاں پر جہاں پر قال ابو داؤد فرماتے ہیں امام ابو داؤد، تو اس وقت ان کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس وقت ان کی کیا مراد ہوتی ہے، تو اس وقت ان کے مقصد کو اور مطلب کو متعین کرنا اور اس کو سمجھنا یہ بہت اہم کام ہے۔ اس طرح فارسی میں کہا جاتا ہے کارے باشد، یہ ایک کام ہے، ہر بندے کا کام نہیں، بہت مشکل کام ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جب ہم کتاب پڑھیں گے اس وقت جب آئے گا تو انشاءاللہ اس مقام پر اس کی تعیین کر دی جائے گی کہ یہاں پر امام ابو داؤد کی کیا مراد ہے۔ اور قال ابو داؤد کے نام سے مصنفین نے بہت ساری کتب قال ابو داؤد کے حل میں لکھی ہے اور مستقل کتابیں لکھی ہے قال ابو داؤد پر، جو تلاش سے انشاءاللہ مل جائیں گی۔ ایک عادت، دوسری خصوصیت، ایک عادت مصنف کی یہ بھی ہے کہ وہ بعض مرتبہ جب کسی حدیث کی سند کو بیان کرتے ہیں تو وہ ایک سند کے ساتھ اسی حدیث کی دوسری سند کو بھی ساتھ ساتھ چلاتے ہیں، اور پھر ہر سند کے جو الفاظ مروی ہوتے ہیں ان کو الگ الگ کر کے ممتاز کرتے ہیں۔ اس طرح اگرچہ دو حضرات دوسرے مصنفین بھی کرتے ہیں لیکن بہت کم، لیکن سنن ابی داؤد میں یہ چیز بہت کثرت سے پائی جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس چیز کو سنن ابی داؤد کے خصوصیات میں شمار کیا گیا ہے۔ مصنف کی ایک عادت یہ بھی ہے، نمبر 3، مصنف کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ بسا اوقات ترجمۃ الباب سے مراد عنوان، جیسے کتاب الطہارت، باب الوضوء، کتاب الحج وغیرہ، اس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں، جو مصنفین خاص کر محدثین اپنی کتاب میں قائم کرتے ہیں اور پھر اس کے تحت احادیثوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کو ترجمۃ الباب کے نام سے احادیث میں اور احادیث کے درس میں تعبیر کیا جاتا ہے، عنوان کو ترجمۃ الباب کے ذریعے سے۔ تو بسا اوقات ترجمۃ الباب کے ذریعے جمع بین الروایات، یعنی مختلف روایات ہوتی ہے ان کی جمع اور دفع تعارض کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، جس کا اندازہ انشاءاللہ کتاب کے مطالعے سے ہو جائے گا۔ نمبر 4، ایک خصوصیت سنن ابی داؤد کی یہ بھی ہے، جو انہوں نے خود اپنی ایک خط میں اہل مکہ کی طرف جو خط لکھا اس میں وہ خصوصیت لکھی ہے کہ سنن ابی داؤد میں وہ کسی ایسے راوی کی حدیث کو نہیں لاتے جو ان کے نزدیک متروک ہو۔ نمبر 5، سنن ابی داؤد کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، جو ابو داؤد رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جب ایک ہی حدیث دو آدمیوں سے مروی ہو اور ایک احفظ ہو، یعنی اس کا حافظہ قوی ہو، اور دوسرا اقدم ہو، یعنی اس کی سند عالی ہو۔ سند کی دو قسمیں ہیں، ایک عالی اور ایک غیر عالی۔ عالی اس کو کہتے ہیں جس میں واسطے کم ہو، اور غیر عالی جس میں واسطے زیادہ ہو۔
تو اگر ایک حدیث دو محدثین سے مروی ہے لیکن ایک احفظ ہے، اس کا حافظہ زیادہ قوی ہے، اور دوسرا اقدم ہے، اس کی سند بہت عالی ہے، تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ سند عالی کو اختیار فرماتے ہیں اور اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ نمبر 6، مصنف بعض اوقات ایک طویل حدیث کا اختصار کرتے ہیں اور حدیث کا صرف وہ حصہ ہی ذکر فرماتے ہیں جو ترجمۃ الباب کے ساتھ تعلق رکھتا ہو اور مناسبت رکھتا ہو، اس لیے کہ پوری حدیث ذکر کرنے کی صورت میں اس حدیث کا جو جز مقصود ہے وہ بعض لوگوں کے حق میں مخفی رہ جاتا ہے، یعنی یہ پتہ چلنے میں دشواری ہوگی کہ اس طویل حدیث کا کون سا حصہ مقصود ہے یہاں پر اور ترجمۃ الباب سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے امام ابو داؤد لوگوں کو اس مشکل سے بچانے کے لیے پوری حدیث کا تذکرہ نہیں فرماتے بلکہ صرف اس حصے کا ذکر فرماتے ہیں جو ترجمۃ الباب سے مناسبت اور متعلق ہو۔ نمبر 7، ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب مصنف تصریح فرماتے ہیں یا مصنف نے خود تصریح فرمائی ہے کہ احادیث جو صرف میں نے اس کتاب میں ذکر کی ہے وہ 4800 ہے، اور اس کا انتخاب ابو داؤد رحمہ اللہ نے 5 لاکھ احادیث سے کیا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی معتبر اور مستند کتاب ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ان احادیث کا جو صرف 4800 ہے اور سنن ابی داؤد میں مذکور ہے، اس کا انتخاب امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے 5 لاکھ احادیث سے کیا ہے، جبکہ مسلم شریف کے بارے میں آتا ہے اور یہ مشہور ہے کہ امام مسلم نے ان احادیث کے انتخاب 3 لاکھ احادیث سے کیا ہے، تو اس اعتبار سے سنن ابی داؤد مسلم رحمہ اللہ کی کتاب سے معتبر اور مستند ہے، لیکن صرف اس اعتبار سے۔ نمبر 8، اس کتاب کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ اول السنن ہے۔ اول السنن کا مطلب یہ ہے یعنی اس طرز کی اس سے پہلے کوئی کتاب موجود نہ تھی، اور اس سے پہلے کوئی سنن موجود نہ تھی، بلکہ احادیث کی کتابوں میں اور تصانیف میں جوامع اور مسانید موجود تھے، لیکن سنن جو سب سے پہلی لکھی گئی وہ سنن ابی داؤد ہے۔ یہ بات انشاءاللہ کہ احادیث کی جو کتابیں ہیں وہ مختلف ناموں سے موسوم کی جاتی ہیں، ان کے مضامین کی وجہ سے جو اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، بعض کو جوامع کہتے ہیں، جامع جیسے جامع الصحیح، الجامع الصحیح البخاری، تو امام بخاری کی جو کتاب ہے وہ جامع ہے، اور مسند احمد رحمہ اللہ کی جو کتاب مسند احمد ہے وہ مسند کہلاتی ہے، اور اسی طرح بعض کتابیں ایسی ہیں جو سنن کہلاتی ہیں جیسے سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی۔ تو یہ فرق کیا ہے اور ان کے یہ نام کیوں ہیں، تو انشاءاللہ یہ اگلے درس میں ہم وضاحت فرمائیں گے اس کی کہ جامع کون سی کتاب کو کہتے ہیں، مسند کس کتاب کو کہتے ہیں، اور سنن احادیث کی کس کتاب کو کہا جاتا ہے۔ یہ احادیث کی مختلف کتابیں ہیں، یہ ان کی طرز کی وجہ سے ان کا نام تبدیل ہو جاتا ہے اور ان کے مضامین کی وجہ سے۔ نمبر 9، ایک خصوصیت سنن ابی داؤد کی یہ ہے کہ احادیث احکام پر ایسی جامع کتاب اس سے پہلے نہیں لکھی گئی۔ فقہ حدیث کا جتنا بڑا ذخیرہ اس میں پایا جاتا ہے کسی دوسری کتاب میں نہیں پایا جاتا، اس لیے بعض علماء جیسے ابن العربی اور امام غزالی نے تصریح فرمائی ہے کہ کتب حدیث میں صرف یہ ایک کتاب مجتہد کے لیے کافی ہے۔ اگر مجتہد کے پاس کوئی اور کتاب نہ ہو، صرف اس کو سنن ابی داؤد مل جائے تو اس کے اجتہاد کے لیے اور مسائل کے استنباط کے لیے یہی کتاب
مجتہد کے لیے کافی اور شافی ہے۔ اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس درجے کی کتاب ہے اور کتنی اہم ہے۔ نمبر 10، اس کتاب کی خصوصیات میں ایک بات یہ بھی ہے جو کہی جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد ان یتمسک بسنتی فلیقرأ سنن ابی داود، یعنی جو میری سنت کو تمسک یعنی میری سنت کا اتباع کرنا چاہتا ہے اور اس کو مضبوطی سے پکڑنا چاہتا ہے تو شخص کو چاہیے کہ وہ سنن ابی داود پڑھے۔ اور یہ خواب دیکھنے والے کون ہیں؟ تو کہا جاتا ہے کہ ابو العلا الوادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ خواب دیکھا تھا۔ تو ان باتوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ابو داود سنن ابی داود کس درجے کی اہم اور معتبر کتاب ہے۔ رب العالمین ہمیں اس کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے اختتام تک پہنچنے اور صحیح طریقے سے اس کو ختم کرنے اور جو حدیث ہم پڑھیں اس پر عمل کرنے کی کوشش اور توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبق کے متعلق اگر کوئی سوال یا جواب ہے یا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔